عزیز طلباء اور طالبات، خواتین اور ہمارے محترم معزز علماء اسلام اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ ہمارے مکتب دینیات مکہ مسجد کا آخری سال کے جو طلبہ ہیں وہ طالبات جنہوں نے کلام پاک مکمل کیا ہے، یعنی ناظرہ مکمل کیا ہے، تو ان کی تکریم کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی فراغت کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اس میں چاہیے تھا کہ والدین یعنی والد صاحب بھی آتے، والدہ بھی آتی، لیکن ہمارے جو مرد حضرات کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ماؤں کی قربانیاں ہمیشہ سر فہرست رہی ہیں اور آج بھی مائیں زیادہ آئی ہیں۔ اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اور وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ مائیں اگر چاہیں گے تو یہ جو نئی نسل ہے، اس نئی نسل کو انتہائی درجے تک، کمال درجے تک پہنچا سکتی ہیں اور اس کو پروان چڑھا سکتی ہیں۔ اور ماؤں ہی کی کوشش ہے، آج اگر اسکول جائیں آپ یا مدرسہ جائیں آپ، ان مدارس اور اسکول میں زیادہ تر جو خدمت انجام دینے والی ہوتی ہے وہ مائیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں۔ آپ اسکول میں بھی اوپن ڈے کے موقع سے جائیں آپ، والدین کو جب بلایا جاتا ہے تو وہاں مائیں زیادہ حاضر ہوتی ہیں۔ تو ماؤں کی قربانیاں کبھی آپ بھول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ماؤں کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ مکتب مکہ مسجد دینیات کا جو مکتب ہے، یہ مکہ مسجد کا، اس میں کچھ سالوں پہلے بہت ہی کم طلبہ و طالبات تھے، لیکن ہمارے اساتذہ کرام کی محنت اور ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے آج الحمدللہ 270 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، اور سب سے زیادہ جو محنت کارگر ہوتی ہیں وہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، جو والدین ہیں، ان کی محنت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر والدین محنت نہ کرے بچوں پر تو اساتذہ لاکھ محنت کر لیں، وہ بچے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ والدین اور گھر کے فرد نہ محنت کریں۔ اس لیے میں تمام والدین سے درخواست کروں گا کہ آپ اساتذہ پر نربھر نہ کریں، صرف اساتذہ پر منحصر نہ ہو جائیں، بلکہ ذاتی طور سے بھی آپ اپنے بچوں پر محنت کریں اور بچوں سے پوچھتے رہیں کہ تم کو آج سبق کیا ملا ہے، تم نے سبق یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، آج کا سبق کیا ہے، اور دورانیہ، کتاب کا دورانیہ بھی ان سے پوچھتے رہا کریں۔ اخلاق کے سلسلے میں آپ اس پر نگاہ رکھیں، تربیت کے تعلق سے ان پر نگاہ رکھیں بچوں پر، تبھی یہ بچے آگے چل کر آگے بڑھیں گے اور پروان چڑھیں گے۔ تو میں آج بولنے کے لیے نہیں بلکہ حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ندوی کو دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں حضرت سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کرسی پر تشریف رکھیں اور طلبہ کے درمیان اور بہت ساری خواتین ہیں اور بہت سارے مرد حضرات ان کے درمیان قرآن کی عظمت، دینی تعلیم کی اہمیت اور مکاتب کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بچوں اور ہماری عزت مآب مائیں اور بہنیں، ابھی آپ تمام لوگوں نے ان بچوں کی زبانی قرآن مجید کی مختلف صورتیں، خاص طور سے قرآن کی آخری آیات آپ نے سنی ہیں، اور ان بچوں نے اس مکتب میں آ کر قرآن کی تصحیح کی، قرآن کو پڑھنا سیکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے بہت ساری وہ آداب اور وہ طریقے
جو ایک مومن کو جاننا چاہیے اس کو بھی انہیں یہاں سکھایا گیا۔ انہیں صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا گیا بلکہ اسلامی تاریخ، عقائد اور وہ مسائل جو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور جن کا سیکھنا اور جاننا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے، صرف نہیں جاننا، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کے سیکھے بغیر اس دنیا سے چلے جائے گا تو اللہ کے یہاں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ اس مکتب میں اور اس طرح کے جتنے بھی مکاتب چل رہے ہیں ان سب جگہوں پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں آداب زندگی بھی سکھائے جائیں، اسلامی معاشرت بھی بتائی جائے اور اسلامی اخلاق بھی سکھائے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تعارف کرایا جائے اور اسلامی جو ہیروز ہیں، یعنی اسلام کی جو بڑی شخصیات ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں اور رول ماڈل ہیں، ان کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی صحابہ، صحابیات، ان کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہم یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ الحمدللہ بچوں نے پڑھا اور آپ نے سنا، لیکن ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے، یہ بچے جو آج بچے ہیں کل یہ بڑے ہوں گے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو زندگی کے میدان میں آئیں گے۔ اگر ان کی تربیت ابھی نہیں کی گئی اور یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ نظارے جو آج ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ ایک مسلمان بچہ لیکن کام وہ کرتا ہے کہ شیطان بھی شرمائے، باتیں ایسی کہتا ہے جس سے اسلام اور دین، ایمان اس کی زندگی سے رخصت ہو جائے، کفریہ کلمات تک اس کے زبان پر جاری اور ساری رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن میں انہیں مکتب میں نہیں بھیجا گیا، دینی تعلیم سے انہیں روشناس نہیں کرایا گیا، جس کے نتیجے میں آگے چل کر وہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے لیے جہاں اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اولاد کی قیمت ان سے پوچھو جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، جن کے گھروں میں کوئی بچہ نہیں ہے، ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے اور کیسے تڑپتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو یہ اللہ نے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور پھر اگر اس نعمت کی قدردانی ہم کر لیں اس طور پر کہ اس کی ہم صحیح تربیت کریں اور اس کو ہم اسلامی اخلاق اور اسلامی زندگی اور اسلامی طور طریقے ان کو سکھلا دیں، تو یہ نہیں کہ یہ صرف دنیا میں ہمارے لیے کارآمد بنیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہے، یعنی ماں باپ مر کر دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ اولاد اور اس اولاد کی اولاد دنیا میں باقی رہے گی، وہ نیک اعمال کریں گے، تو قبر میں لیٹے لیٹے ان کی نیک اعمال کا بدلہ ہمیں ملتا رہے گا۔ جس طرح آدمی دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اولاد بھی ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے، لہذا اولاد کی تربیت سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے بہت سارے کاموں کو اور زندگی کی بہت ساری ضرورتوں کو ہم نے اہمیت دی اور اس ضرورت کو ضرورت سمجھا، لیکن اولاد کی تربیت اور اولاد کی تعلیم اور اولاد کو پروان چڑھانے کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں تکلیفیں آتی ہیں اور ماں باپ کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اولاد تو جس طرح پریشانی اٹھائے گی ماں باپ کے لیے بھی بڑی پریشانی کے ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ان مواقع خاص طور سے جو ہمارے مکاتب ہیں ان کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ان کی اہمیت کو ہم جانیں، اس لیے کہ جس ملک میں ہم آپ رہ رہے ہیں اور اس ملک کا جو نظام تعلیم ہے، یعنی بچوں کو جو نصاب اور جو کورس پڑھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے وہ تعلیم جو بچوں کو دی جا رہی ہے، بظاہر انہیں سائنس اور جغرافیہ اور زبان اور نہ جانے کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص مذہب، اور اگر کھلے لفظوں میں کہا جائے کہ باقاعدہ ہندو دیو مالا اور ہندو میتھالوجی انہیں پڑھائی جاتی ہے۔
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے ان شخصیات کا، ان کے دھرم کا، وہ چیزوں کو غیر شعوری طور پر بچوں کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دلوں سے توحید کی اہمیت اور شرک کی جو ہے خباثت اور اس کی نجاست دلوں سے رخصت ہو جاتی ہے، اور بچے پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انہیں جس طرح حساس ہونا چاہیے وہ نہیں رہتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے بچے مکتب میں نہیں آئیں گے اور ہم اسکولوں کے بھروسے رہ کر کہ ہم نے تھوڑا سا کچھ گھر میں پڑھا دیا یا یوں ہی اسکول میں پڑھ لیا اور کافی ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں مکتب کے نظام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا پڑے گا۔ جیسے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس اور یہ مکاتب ہمارے دین کے قلعے ہیں۔ جس طرح قلعے میں محفوظ رہ کر انسان اپنی حفاظت کرتا ہے فوجوں سے اور دشمن سے، اسی طرح اس مکاتب جو ہے اپنے بچوں کو کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے اور نہ جانے کیسی کیسی غلاظت اور جو ہے گندگیوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کے آنے جانے کی، ان کے اخراجات کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ماں باپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بچے جو آج ہماری گود میں ہیں موم کی شکل میں ہیں، ہمیں جس طرح چاہے اور جس طرح چاہے انہیں ہم بنا دیں، لیکن جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور یہ اس عمر سے نکل جائیں گے جو سیکھنے اور سکھانے کی ایک عمر ہوتی ہے، پھر آپ روئیں گے اور آپ کچھ کہیں گے تب اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس اور مکاتب جو چلتے ہیں ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کے فنڈ نہیں ہے کہ ان کو فنڈ ملتا ہو اور اس فنڈ کے سہارے یہ چلتے ہیں، جس طرح اسکولوں کو گرانٹس ملتی ہیں اور اساتذہ کی تنخواہیں ملتی ہیں، بلڈنگ کے لیے الگ سے پیسہ آتا ہے۔ یہ مساجد اور مکاتب اور یہ مدارس یہ ہمارے آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ مکتب میں جاتا ہے تو مکتب کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات میں ہمارا حصہ ہو، اس میں ہم جو ہے اخراجات کو اپنے ذمے لیں، وہاں کے ذمہ داروں سے مل کر اپنے لیے پوچھیں کہ ہم کیا کر خدمت انجام دے سکتے ہیں اس مکتب کی بہتری کے لیے، اور مکتب کی ضروریات میں ہم کہاں تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھ کر آنا چاہیے، ورنہ آخری درجہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، تو مکتب کی طرف سے جو فیس طے کی جاتی ہے وہ فیس وقت پر ہم پہنچا دیں، کیونکہ آپ کی فیس سے اساتذہ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ جب اساتذہ کی تنخواہیں وقت پہ نہیں ملیں گی تو آپ بتائیے کس طرح بچے کو وہ پڑھائیں گے، اور کیا ایک تو معمولی تنخواہیں اس پر سے وقت پر نہ ملنا، تو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے اگر کہا جائے کہ شرم کی بات ہے کہ ہمارا بچہ مکتب میں جائے اور 100-125 روپے اس کی فیس رکھی جائے، وہ بھی وقت پر ہم نہ پہنچا سکیں، نہ دے سکیں، تو یہ کہا جائے گا کہ دین سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم 100 روپے مہینے کے دے دیں۔ جو لوگ کیبل لگاتے ہیں یا موبائل میں ریچارج کرتے ہیں وہ دیکھیں مہینے کا ہم کتنا ریچارج کرتے ہیں اور کتنا کیبل والے کو دیتے ہیں، اور جو لوگ گٹکا اور پان کھاتے ہیں وہ کتنا کھا جاتے ہیں، چائے میں کتنا دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہمارا بچہ اور بچی مکتب میں جاتے ہیں، ہم تو نہ اس کے ڈریس پر کپڑوں پر توجہ دیتے ہیں، نہ اس کی کتابوں پہ توجہ دیتے ہیں، اور پھر آخری درجے کہ ان کی فیس پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں، اور بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر بہت سارے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں مسائل، معاشی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آدمی 100 روپیہ اور 125 روپیہ وقت پر نہ دے سکے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے کارآمد بنے، اور یقیناً بنیں گے۔ جیسا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں تو اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی تو ماں باپ کی خدمت کریں گے، لیکن جب اگر ہم نے ان کی دینی تربیت کی، دینی تربیت، ان کو ہم نے دین سکھایا، ان کو ہم نے نماز سکھایا، قرآن سکھایا، اور ہم نے ان کو آداب زندگی سکھائے، ہم نے ان کو سنتیں سکھائی اور ایک اچھا انسان بنایا، تو یہ اچھا انسان جب تک باقی رہے گا اور اس کا فیض جب تک باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچی ہے، ابھی بچی ہے، لیکن کل یہ بڑی ہوگی، اور بڑی ہوگی تو کسی کی شادی ہوگی، کسی کے گھر کی بہو بنے گی، پھر وہ ماں بنے گی۔ اگر وہ بچی کی تربیت صحیح ہے تو جب تک یہ نماز پڑھے گی، جب تک یہ تلاوت کرے گی، جب تک یہ خیر کے کام کرے گی، اس کے نیک کام میں ماں باپ کی شرکت ہوگی، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اور جب اس کی اولادیں ہوں گی،
جب یہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گی اور اس کی اولاد نمازی اور دیندار بنے گی تو اس اولاد کا بھی اجر و ثواب جو ہے دادا کا اور نانا کا اور نانی کو ملے گا۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ اپنی بچوں کی تربیت پہ لگا دیں تو ان کو تھوڑا اس کی جانب متوجہ کر دیں تو پھر دنیا کی بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اور اگر ہم جب اس سے لاپرواہی برتتے ہیں، معمولی جو ہے بہانوں سے اور معمولی ضرورتوں کا حوالہ دے کر بچوں کی تربیت سے ہم جب غفلت برتتے ہیں، اس کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور آخرت کی شکل میں آخرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے بچوں کو، یہ ہمارے لیے بتایا نا کہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور صرف یہ ہمارے لیے نہیں، پوری ملت کا، پوری مسلم کمیونٹی کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے کہ ہم جس ملک میں ہیں، جس حالات میں جہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کر کے اس معاشرے اور سماج میں ڈال دیا تو یہ ایک نہیں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم نے صحیح تربیت کر کے ان کو ڈالا، اور اگر نہیں پھر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی، میں چاہتا ہوں ان کا ترجمہ کر دوں، آپ سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اسے نیکی دی جاتی ہیں، اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ کے بچے نے قرآن پڑھا، کتنے قرآن میں کتنے حرف ہوں گے؟ آپ انا اعطینا کے حروف گن لیجئے، سورہ فاتحہ کے گن لیجئے، کتنے پڑھے ہوں گے اور کتنی نیکیاں ملی ہوں گی۔ لہذا اگر بچے نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو یہ بچے کے لیے بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخروئی کا ذریعہ ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے الٹ دوسری ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ایسا ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حرف نہیں ہے، قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کو کچھ اس نے محفوظ نہیں کیا ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس کے پیٹ میں یعنی سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا یہ پیٹ، یہ انسان جو ہے ویران گھر کے طرح ہے۔ گھر جس طرح ایک کوئی گھر چاہے کتنا قیمتی بنگلہ ہو، حویلی ہو اور نہ جانے محل ہو، لیکن اگر اس کے اندر انسان نہ رہتے ہوں، اس کے اندر جو ہے انسان نہیں بلکہ اس کے اندر زہریلے جانور رہتے ہوں، اور ویران جب ہوتا ہے تو جانور رہیں گے، کیڑے مکوڑے رہیں گے، سانپ بچھو رہیں گے، اور دنیا بھر کی جو ہے اس کے اندر بھوت پریت آسیب نہ جانے کیا کیا رہیں گے، تو اس حویلی کے اندر بھی کوئی جانا نہیں چاہے گا، کوئی رات گزارنا نہیں چاہے گا۔ کتنے محلات ہیں جو کسی زمانے میں آباد تھے لیکن آج وہ ویران ہیں، وہاں کوئی ایک رات نہیں گزار سکتا۔ فرمایا اسی طرح یہ انسان کے سینے میں اگر قرآن نہیں ہے تو اس کو ویران گھر سمجھو، تو اس کے لباس بہت اچھا ہوگا، اس کی صحت بڑی اچھی دکھے گی اور نہ جانے وہ کیسا ہوگا، لیکن اندر اس کے اندر ویرانیت ہوگی، ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی، گندگی ہوگی اور یہ بربادی ہوگی۔ لہذا قرآن روشنی ہے، قرآن جب سینے میں آتا ہے تو سینے کو روشن کر دیتا ہے، قرآن جب زندگی میں آتا ہے تو زندگی کو روشن کر دیتا ہے، قرآن جب سماج اور سوسائٹی میں آتا ہے تو سماج اور سوسائٹی کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا قرآن کی تعلیم ہمارے لیے بالکل جو ہے ایک بڑی عظیم جو ہے چیز ہے، اور اس کو ہم عظیم سمجھ کر اپنے بچوں کو اس کو سیکھنے اور سکھانے کا انتظام کریں۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس مسجد کے اندر شعبہ حفظ کا بھی نظام چل رہا ہے، بچوں کی تربیت کا بھی نظام چل رہا ہے، بچیوں کی تربیت کا بھی نظام چل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور صرف فائدہ نہ اٹھا کے اس کا معاون بنیں، ہم اس کے مددگار بنیں کہ نظام اور بہتر طریقے پہ چلے، اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنی بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی میں جہاں لاکھوں کے حساب سے لوگ رہتے ہوں وہاں سینکڑوں کے حساب سے آئیں تو یہ کچھ نہیں ہے، یعنی لیکن پھر بھی غنیمت ہے بہت بڑی۔ یہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا، اب الحمدللہ 350 طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس مسجد کے ذمہ داروں کی، اور یہاں کے ذمہ دار جو اس مکتب کو چلا رہے ہیں، خاص طور سے مولانا مصور الاسلام صاحب اور ان کے رفقا کی، کہ بڑی محنت سے، بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی جو ہے اگر کہا جائے فکر مندی کے ساتھ اس مکتب کو چلا رہے ہیں، تو ہم اس کے معاون بنیں، ہم ان سے ملیں کہ ہم اس کو اور کیا بہتر کر سکتے ہیں، اور مکاتب کی کیا مزید ضرورتیں ہیں کہ جن ضرورتوں کے ہم ایک حصے دار بن جائیں۔ لہذا ایک بتایا تھا ایک طریقہ مددگار بننے کی تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں،
وقت کی پابندی کریں، وقت کا لحاظ رکھیں، وقت کا خیال کرتے ہوئے بھیجیں۔ ماں باپ بڑی تساہلی ہوتی ہے، بچے بڑی جو ہے غیر حاضریاں کرتے ہیں، پھر غیر حاضری ہونے کے نتیجے میں بچوں کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ لہذا وقت کی پابندی کے ساتھ اور مسجد مکتب کا جو نظام ہے اس نظام کا پابند کرتے، جیسے بچے ہمارے اسکول میں یونیفارم میں جاتے ہیں تو مکتب کا جو یونیفارم دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بچہ آئے تو صاف ستھرا آئے، پاک صاف ہو کر آئے، اس کا خیال ماں باپ رکھیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب بچہ مکتب سے گھر جائے تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں سے پوچھیں کیا پڑھا ہے۔ جب تک ماں باپ کی طرف سے بچوں کی نگرانی نہیں ہوگی، بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں ہوگی اور ان کا محاسبہ نہیں ہوگا تو اساتذہ کیا دے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور بچے کو بھی نہیں معلوم پڑے گا۔ لہذا گھروں کے اندر خاص طور جو ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن کی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں، کھانے کے دسترخوان پر پوچھیں، سونے کے وقت بستر کی دعائیں ان سے پوچھیں، اور پھر اگر باہر جا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں باہر نکلنے کی دعا تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ بچوں کو یہاں سکھایا جاتا ہے اور اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گی۔ آپ بچے سے روز اگر سونے کے وقت سونے کی دعائیں پوچھیں گے تو سونے کی دعائیں آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی، اور بچے کو نہیں یاد آپ کو یاد ہے تو آپ بچے کو یاد کرا دیں گے۔ ایک تو ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ایک جو روحانی رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ ایک روحانی رشتہ تو اللہ نے دیا ہی ہے، لیکن ایک رشتہ جو ایک تربیت کا ہوگا، سیکھنے سکھانے کا ہوگا، اس سے اور زیادہ مضبوطی آئے گی اور محبت پیدا ہوگی۔ اور ماں باپ کے لیے بچے کیا چیز ہیں اس کو تو قرآن سے پوچھیے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی اولاد، نیک اور صالح اولاد ماں باپ کے لیے کیسی قیمتی ہے اور ماں باپ کے حق میں کتنی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے بچوں کے لیے، یعنی جن کے ماں باپ ہیں، ظاہر بات ہے جو پیدا ہوا ہے اس کے ماں باپ ہیں، بغیر ماں باپ کی دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی ہم آپ جب مر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بچے جو آپ آج بچے ہیں کل جوان ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کریں گے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے ماں باپ نے جس طرح بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا تھا، میرے ساتھ محبت کی تھی، میرے ساتھ شفقت کی تھی، آج یہ مر کر تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، قبر میں ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما جیسا انہوں نے دنیا میں میرے ساتھ بچپن میں میرے ساتھ مشقت اور تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ ماں ایک تکلیف کتنی برداشت کرتی ہے میرے دوستو سب کو اندازہ ہے، اور اندازہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، رات جاگتی ہے، اور پورا گھر کبھی کبھی جاگتا ہے، پریشان ہوتا ہے ایک بچے کی جو ہے پریشانی کو دیکھ کر۔ جب ماں بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ بچہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھ سے اتنی محبت کی تھی، آج اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ وہی بچپن والی محبت جو انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کی تھی آج کیجئے۔ قبر کے عذاب سے، قبر کی تکلیفوں سے، قبر کی پریشانیوں سے اور آخرت کی تباہیوں بربادیوں سے اے اللہ آپ میری ماں باپ کی حفاظت فرمائیے۔ یہ بچے کب کہیں گے؟ جب آپ انہیں دین سکھائیں گے، دینی تربیت دیں گے، دینی نظام ان کو دیں گے، آپ دینی آداب ان کو سکھائیں گے، تب انہیں معلوم پڑے گا کہ ماں باپ کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اور مکتب میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی فکریں کریں۔ میرے دوستو آج جس طرح کے حالات اس ملک میں ہیں، یہ ملک کے حالات چاہے جیسے ہوں لیکن ہماری ذمہ داریاں اس میں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم حالات سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، اور نہ ڈرنے اور گھبرانے کے کہتے ہیں کہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو تو پر اور لمحے لمحے کی ہر چیز کی خبر ہے۔ لہذا یہ ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے، ان حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسا کریں، تو ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی اور اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی اور لوگوں میں پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ان کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اسلامی آداب، اسلامی شعائر ان کو سکھائیں۔ یہ معصوم بچیاں ہیں، ہم ان کو پردے ابھی سے سکھائیں، پردے کے نظام بتلائیں۔
ہم صرف گھر یہ مکتب میں پردے میں نہ ہیں بلکہ ہم گھروں میں بھی پردے میں رہیں اور گھر سے جب باہر نکلیں تب بھی ان کو بتلائیں۔ آج ہم ایک مسئلہ پردے کا چل رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسمی چیز ہے، جس کا جی چاہے وہ پردہ کرے اور جس کا جی چاہے وہ نہ کرے، یہ اختیاری چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن عورت کے لیے یہ پردہ ضروری ہے، فرض ہے اس کے لیے۔ اگر وہ جس طرح نماز چھوڑنے پر گنہگار ہوگی، اگر وہ پردہ نہیں کرتی اس پر بھی وہ گنہگار ہوگی۔ جتنی دیر وہ بے پردہ رہے گی اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ لہذا پردے کو ہم سمجھیں اور اپنی بچیوں کو بتلائیں، ہم ان کو بتلائیں کہ پردہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر اس نظام پر ہم قائم ہو جائیں تو بے حیائیاں ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ یعنی پردے کی اہمیت کتنی ہے، میں 2 مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جوان بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے سے جہاد میں گیا، اور جہاد میں جانے کے بعد کچھ خبر اس کی نہیں آئی، تو ایک دن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پردے کی حالت میں، جس طرح ایک مسلم خاتون پیدا کرتی ہے، مومن خاتون پردہ کرتی ہے، پردے کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس گئیں اپنے بچے کی خبر کے لیے۔ وہاں پہنچی ہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کو اس کی بیٹی کی مرنے کی اور شہادت کی خبر دی جائے تو کتنا بڑا حادثہ ہے اور کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، لیکن اس خاتون نے یہ خبر سننے کے بعد جس کی حالت میں تھی اسی حالت میں نہیں تھی۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رونا، چلانا، چیخنا، بال نوچنا اور ایسا کرنا شروع ہو جاتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیسی مضبوط خاتون ہے کہ اس کی بیٹے کی مرنے کی خبر دی جا رہی ہے اور پھر بھی پورے پردے میں ایسے ہی کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پردہ اور حیا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بچے کی شہادت اپنی جگہ ہے، لیکن پردہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کسی غم کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یہ اس کو ہم دور نہیں کر سکتے، اور پردے کو ہم اپنے آپ سے پردے سے اپنے آپ کو ہم نکال نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین، جن سے نہ جانے کتنی 2200 کچھ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کتنی بڑی عالمہ فاضلہ تھی وہ خاتون، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں ہم سب کی ماں ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کے حجرے مبارکہ میں، یہ نبی کے لیے اللہ کا نظام ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کی وہی قبر بنا دی جاتی ہے، جس جگہ پر وفات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں ہوئی، لہذا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر میرے کمرے میں بن گئی، اور جب میرے کمرے میں بن گئی تو میں جس طرح بیوی شوہر کے ساتھ میں رہتی، کوئی ذرا اہتمام نہیں، میں گھر میں رہتی تھی، کبھی سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، لیکن وہاں میں رہتی تھی۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور ان کو بھی جگہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ملی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ان کو دفن کیا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں تھوڑا احتیاط کرنے لگی کہ میرے باپ ہیں، تو میں جب اس حجرے میں جاتی جہاں قبر تھی تھوڑا احتیاط برتتی تھی، لیکن پھر بھی چونکہ باپ تھے، محرم تھے، میں چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر کی وفات ہوئی اور حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے مانگ کر، کہہ کر اور درخواست دے کر اپنی قبر کے لیے وہ جگہ مانگی، اور اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ سے ایک پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر نے، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے، بلکہ کہنا عمر نے اپنی ماں کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہو جاؤں، وہاں مجھے جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر پر میں نے اپنے کو ترجیح دی اور حضرت عمر کی قبر کے لیے میں نے وہاں پہ جگہ دے دی، اور لہذا حضرت عمر کی بھی قبر حضرت عائشہ کے حجرے مبارکہ میں بن گئی۔ جن لوگوں نے مدینہ پاک کی زیارت کی ہے ان کو پتہ ہے ایک لائن سے تینوں قبریں ہیں، اللہ کے رسول کے آگے، ان کی تھوڑی سے پاؤں کی طرف پیچھے ہیں لیکن سامنے سے ایک جیسی دکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت عمر اس قبر کے ہمارے حجرے کے اندر آ گئے تو میں جب کبھی اس کمرے میں جاتی تھی تو باقاعدہ پردے میں جاتی تھی کہ غیر محرم شخص بھی یہاں موجود ہے،
میرا شوہر بھی ہے جو نبی بھی ہے، میرا باپ بھی ہے جو صدیق بھی ہے اور عمر بھی ہے، لیکن خلیفہ ہونے کے باوجود بھی وہ میرے لیے جو ہے محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے۔ تو حضرت عائشہ تو مردوں سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ میری ماؤں بہنوں، ہم اپنی بچوں کی تربیت ایسی کریں، ہم پردے کو اختیار کریں۔ پردہ ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے عزت بھی اسی کے اندر رکھی ہے اور ہمارے دین کا تحفظ بھی اسی میں رکھا ہے۔ لہذا ہم بچوں کی بچپن سے تربیت ایسی کریں، بچیوں کی خاص طور سے انہیں ہم ساتر کپڑے، اچھے کپڑے، یعنی سلیقے کے کپڑے جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کپڑے پہنانے کی عادت ڈالیں، ورنہ بعد میں پریشانیاں کیسی ہوتی ہیں ہم آپ سب دیکھتے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن لہذا عادت ڈالیں۔ ایک تربیت کے نظام یہ بھی ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ میں بھی نمازوں کا ان کو عادی بنائیں، گھر میں نمازیں ان سے پڑھوائیں، ہم پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ آج نمازوں سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے، ہمارے سماج میں چور کو تو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور گناہ کرنے والوں کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بے نمازی کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے بھی کوئی گناہ کیا ہے، جبکہ نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بعض مرتبہ اسلام سے جو ہے باہر ہو جاتا ہے آدمی نماز سے۔ لہذا نمازوں کی پابندی خود بھی کریں اور بچوں اور بچیوں سے بھی کرائیں، اور گھر کے نظام کو، ماحول کو ہم تھوڑا دینی بنائیں۔ یہ گھر کے اندر اللہ کے رسول کی کتاب پڑھی جائے، سیرت مبارکہ پڑھی جائے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی جائے، گھر کے نظام میں کچھ ایسا ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر تھوڑی سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہو۔ ہر چیز کے لیے ہمارے گھر میں ماحول بنتا ہے، لیکن سیکھنے اور سکھانے کا ماحول نہیں بنتا ہے کہ گھر میں ہم تھوڑے وقت کے لیے بیٹھیں، شوہر بھی بیٹھے، بیوی بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھیں، اور پھر تھوڑا مذاکرہ ہو جائے دین کا، نماز کا، سنتوں کا، ایک دوسرے سے پوچھیں، سیکھیں۔ الحمدللہ اب کتابیں موجود ہیں، کوئی کتاب پڑھی جائے، سیرت کی پڑھی جائے اور مسائل کی پڑھی جائے، جانیں، تاکہ گھر کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو۔ آج اس موبائل نے ایسا تباہ کر دیا کہ سب ایک گھر میں ایک جگہ رہتے ہوئے بھی سب ایک دوسرے سے جدا اور الگ رہتے ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے روحانی طور پر یہ ہماری موت بن جاتی ہے۔ رشتے پامال جو ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آج ہم نے رشتوں کا خود خیال نہیں رکھا۔ لہذا گھر کا ماحول تھوڑا دینی بنائیں، گھر کا ماحول تھوڑا اجتماعی بنائیں کہ لگے پورا گھر ایک ساتھ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں مولانا مصور صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی جو ہے موقع دیا اور بچوں سے کچھ باتیں کرنے کے بھی موقع دیا، اور ماشاءاللہ بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل بھی فرمائی، بڑی اچھی تعداد ہے، اس سے پہلے بھی آنا ہوا، روز بروز بچوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اس مکتب کو بہت ترقیات سے نوازے اور بہتر سے بہتر اور بہتر جو ہے تربیت کے نظام یہاں پر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔